اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سائحاتن، سائحاتن اس کے کیا معنی ہیں؟ سین یا ہا اس کی جو حروف اصلی ہیں، اور سائحات کی ایک قرات آتی ہے سیحات، لیکن یہ قرات شاذ قرات ہے۔ لیکن معنی کیا ہے اس کی تفاسیر میں دو معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی آتا ہے سائحاتن کی، یعنی صائمات، یعنی وہ ایسی خواتین ہوں گی، ایسی بیویاں ہوں گی جو کہ یعنی بکثرت روزہ رکھنے والی ہوں گی، سائحات۔ یہی معنی جو ہے بیشتر مفسرین نے بتائے ہیں، ابن عباس صحابہ میں سے رضی اللہ عنہما، اور جو ہے تابعین میں سے امام مجاہد اور اکرمہ، قتادہ ابن دعامہ السدوسی، ابو مالک الغفاری، اور الضحاک ابن مزاحم، عطا الخراسانی، کئی ایک نام ملتے ہیں۔ ان سبوں نے اس کے معنی یہی بتلائے ہیں کہ صائمات، سائحاتن یعنی صائماتن، اور یعنی تقریباً یہی بات ملتی ہے مفسرین سے۔ بلکہ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایتیں بھی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ذکر کی ہیں کہ اس سے مراد روزے دار عورتیں ہی ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان ساری روایتوں کو یکجا کر کے آپ نے کہا کہ وَهَذَا الْمَوْقِفُ أَصَحُّ، کہ یہی موقف زیادہ درست ہے، قرین صحت ہے، اقرب الی الصحہ ہے، کہ جو ہے یعنی اس سے مراد روزے دار عورتیں ہی مراد ہیں۔ البتہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ان اقوال کے ساتھ ساتھ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایک یعنی حدیث رسول بھی انہوں نے ذکر کی ہیں، لیکن وہ سندن درست نہیں ہیں۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ ان سیاحت امتی الصیام، ان سیاحت هذه الامہ، ایسے الفاظ ہیں سیاحت، بلکہ بالضبط یہی لفظ ہے کہ سیاحت هذه الامتی الصیام، میری امت کی سیاحت، میری امت کے سیر و تفریح یہی ہے کہ الصیام، کہ وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ جو ہے یعنی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے ابراہیم ابن یزید الخوزی۔ مکے میں ایک گھاٹی تھی شعیب خوز کے نام سے، وہاں وہ رہا کرتے تھے۔ تو یہ جو راوی ہیں ان کے سلسلے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ متروک الحدیث ہیں، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے سکت عن، بہت بڑا لفظ امام بخاری کی زبان سے، سکت عنہ کا مطلب، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی ان کو متروک کہا ہے۔ یہ ایک ہی وجہ نہیں ہے، حالانکہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے سند سے لا کر کے ذکر کر دیا اور آپ بری الذمہ ہو چکے ہیں، لیکن ابراہیم ابن یزید الخوزی یہ جو 151 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، کبار اتباع تابعین میں سے ہیں، لیکن متروک الحدیث ہیں راوی۔ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے، ان کے جو استاذ ہیں الولید ابن عبداللہ، الولید ابن عبداللہ ابن ابی المغیث، یہ بھی مکی ہیں، مکہ کے باشندے ہیں۔ یہ صغار تابعین نہیں بلکہ صغار تابعین کے بعد کا جو طبقہ ہے، یعنی ابن حجر کے پاس چھٹواں طبقہ، غور کرنے کی بات ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ جب کہتے ہیں کسی راوی سے متعلق ہوا من السادسہ، یعنی من الطبقہ السادسہ، کا مطلب یہ ہوا کہ الذین عاصروا صغار التابعین، جنہوں نے صغار تابعین کی معاصرت کی ہے، وہ مراد ہوتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لم یثبت عنہم لقاء احد من الصحابہ، صحابہ میں سے کسی کی لقاء ان کی ثابت ہی نہیں ہے، یہ مقصود ہے۔ تو الولید ابن عبداللہ کو چھٹویں طبقے میں شمار کیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا عائشہ کے حوالے سے بیان کرنا، یہ اس کا مطلب انقطاع ہے، کیونکہ یہ صغار تابعین میں سے نہیں ہے، بلکہ الذین عاصروا صغار التابعین، مطلب یہ ہوا کہ کسی صحابی سے ان کی لقاء ثابت ہی نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گیا آپ کو جی؟ تو یوں اس میں دو علتیں ہیں۔ تو یہ یعنی اس سے مراد صائمات ہیں، روزے دار عورتیں ہیں، یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے اور یہی صحیح موقف ہے۔ لیکن حدیث رسول کی نسبت سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ سیاحت هذه الامة الصیام، یہ جو ہے یعنی درست نہیں ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات ہو گئی۔ سائحاتن کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی سیر و تفریح کے معنی میں، یعنی سیر و تفریح عام تفریحی انداز نہیں بلکہ سیاحت، یعنی مطلب دور دراز کا سفر کرنا اور جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا،
جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اس معنی میں۔ تو زید ابن اسلم رحمہ اللہ اور ان کے فرزند عبد الرحمن، زید ابن اسلم اور ان کے فرزند عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ سائحات سے مراد مہاجرات ہیں، یعنی مہاجر عورتیں مراد ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں بہت ساری یعنی یہ بھی ہیں، مہاجرات بھی ہیں، ام سلمہ ہیں، عائشہ ہیں، سودا ہیں، حفصہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ جو مہاجرات جو معنی لیا گیا ہے، بہرحال معنی کے اعتبار سے اہل علم نے اس موقف کو راجح موقف نہیں قرار دیا ہے۔ اور زید ابن اسلم رحمہ اللہ کے جو فرزند ہیں عبد الرحمن، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ لیس فی القرآن ولا فی امت محمد السیاحہ الا الہجرہ، یعنی قرآن مجید میں اور پورے امت محمدیہ کے لیے سیاحت کی بات جہاں بھی آئی ہے اس سے مراد ہجرت ہی مراد ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ سورۃ التوبہ کی جو آیت کریمہ ہے، یعنی التائبون العابدون السائحون، التائبون العابدون الحامدون السائحون، کہا کہ السائحون سے مراد کہا کہ ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے جامع البیان فی تأویل انواع القرآن میں سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ السائحون کا معنی بتائے ہیں، اتنی تفصیل سے اتنی روایات لائے ہیں کہ سورۃ التحریم میں سائحات ان کے سلسلے میں 2-3 سطروں میں لکھ کر کے کہا کہ ہم نے تو وہاں پر بہت اتنی تفصیل سے ذکر کر دیا ہے کہ جو ہے اب ہم دوبارہ وہی باتیں یہاں ذکر کریں یہ ہم سے ہونے والی بات نہیں ہے۔ ایسے انہوں نے کہا کہ جو ہے مطلب ایک اکتا ہٹ والی بات ایک جگہ ہم نے ذکر کر دی ہے۔ ایسے ہی ہماری بھی جو ابھی جو تفسیر چل رہی ہے یہ جو ہے ہمارے ان اسلافی کے نقش قدم پر ہوگی۔ ایک کلمہ آئے گا، ایک بات آئے گی جہاں پر ہم اس کو مفصل بیان کر دیں گے، تو پھر وہ جہاں بھی وہ چیز آئے گی ہم وہاں پر مفصل نہیں بیان کریں گے۔ تو اس کے لیے جو ہماری جو نشستوں کے جو نمبرات ہیں اس حساب سے جو مراجعہ کر کے سننا زیادہ بہتر رہے گا۔ تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا سائحات، اس سے مراد جو ہے مطلب مہاجرات نہیں ہیں بلکہ صائمات یہی مراد ہیں۔ البتہ عربی زبان کے اندر جو وسعت ہے اس اعتبار سے یعنی جو فسیحوا فی الارض 4 اشہر قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے اور بھی مقامات پر۔ تو یہاں پر جو ہے سیر و تفریح اور گھومنے نکلنے باہر جانے تجول اور جو ہے یعنی مطلب علاقوں کو دیکھنے عبرت حاصل کرنے یہی معنی اس کے اندر مراد لیے گئے ہیں۔ تو پھر یہاں جو ہے دونوں کی وسعت ہے تو کیا معنی اس کا صائمات کس معنی میں؟ تو اصل میں یعنی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی سائحات کو صائمات کس معنی میں لیا گیا؟ کیوں روزے دار صائمات کہہ دینا چاہیے تھا نا، صائمات کہہ دینا چاہیے تھا، سائحات کیوں؟ تو سائحن صائمون کے معنی میں آیا کیسے؟ کہا کہ جو شخص سفر کرتا ہے عمومی طور پر وہ اپنے عام کھانے پینے کے اعتبار سے بیوی کے اعتبار سے دور رہتا ہے، وہ اس وجہ سے گویا کہ دونوں میں اشتراک والی چیز یہی ہے۔ جیسے کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص سفر کرتا ہے جو بھی شخص سفر کرتا ہے عمومی طور پر کھانے پینے سے وہ دور رہتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں جو بھی من ترک الطعام والشراب والنساء فهو سائح، تو وہ گویا کہ سائح ہے۔ تو چونکہ سیاحت کے اندر ہی یہ بات آتی ہے کہ وہ کھانے پینے سے دور، یعنی لا زیادہ لہو، اس کے لیے عام طور پر کھانے پینے کی جو چیزیں میسر ہوتی ہیں سفر کی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہیں، بیوی اس کی جو مطلب قریب نہیں رہتی ہے، تو وہ چیزیں اس کے اندر ہیں، اسی وجہ سے سائحات جو صائمات کے معنی میں جو مستعمل ہوا ہے۔ یہ بات واضح ہے آپ کو جی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ سائحات، البتہ میں نے جیسے کہ کہا کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ سیاحت هذه الامت الصیام، یہ حدیث رسول اللہ سے سندن ثابت نہیں ہے۔ البتہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الجہاد میں لے کر کے آئے ہیں کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ اذن لی فی السیاحہ، میں سیر و تفریح کے لیے نکلوں، آپ مجھے اس کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میری امت کی سیاحت یہی ہے، میری امت کے لیے کوئی سیاحت نہیں ہے سوائے الجہاد فی سبیل اللہ، ایسے الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت کے لیے
یعنی سیاحت کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ہاں ہے تو وہ یہی ہے کہ الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی الجہاد فی سبیل اللہ یا دعوت و تبلیغ کے لیے علمی جو اسفار ہوتے ہیں یہ سب جو ہے اس سیاحت کے اندر ہیں جو کہ مطلوب ہیں، اس پر اجر ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ بہرحال سیاحت کے معنی ہیں